صحابی رسول وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہم دکھڑے سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے، اپنی باتیں سنائیں گے تو کس سے سنائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سفارشیں کریں گے تو کس کے در دولت پہ جائیں گے۔ گویا وہ صحابی رسول یوں کہنے لگے کہ نانیر وہایا بن دیئے، پنجابی کے اندر آنسوؤں کو کہا جاتا ہے۔ گویا شاعر یوں کہہ رہا ہے نانیر وہایا بن دیئے، نا دکھڑے سنایا بن دیئے، اللہ دیا سونیا محبوبہ، اللہ دیا سونیا محبوبہ، گل تیرے بنایا بن دیئے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے تمہاری رسیاں تمہاری زنجیریں کھول دی جائیں گی، لیکن یہ بتا اگر تیری جگہ پہ اگر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر وقت بیٹھے رہتے، محبت کا عالم یہ تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت
کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو وہاں پہ تلاش کریں گے تو کیسے تلاش کریں گے؟ ہم آپ کے جب قریب آنا چاہیں گے تو کیسے آئیں گے؟ ہم آپ کا پڑوس اگر لینا چاہیں تو کیسے لیں گے؟ یا رسول اللہ ہم اس وجہ سے میں پریشان ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی رسول وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ہم دکھڑے سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ اپنی باتیں سنائیں گے تو کس سے سنائیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں سفارشیں کریں گے تو کس کے در دولت پہ جائیں گے؟ گویا وہ صحابی رسول یوں کہنے لگے کہ نانیر وہاں بن دیئے۔ نیر فارسی کے پنجابی کے اندر آنسوؤں کو کہا جاتا ہے۔ گویا شاعر یوں کہہ رہا ہے نانیر وہاں بن دیئے، نا دکھڑے سنایا بن دیئے۔ اللہ دیا سونیا محبوبہ، اللہ دیا سونیا محبوبہ، گل تیرے بنایا بن دیئے۔ اللہ دیا سونیا محبوبہ، گل تیرے بنایا بن دیئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ آج تو ہم آپ کا دیدار بھی کر لیتے ہیں، آپ کا رخ ودھا کی زیارت بھی کر لیتے ہیں، لیکن میں اس لیے پریشان ہوں، بے قرار ہوں کہ کل جب حشر کا معاملہ ہوگا وہاں پہ ہم آپ کو اگر تلاش کریں گے، کہاں پہ تلاش کریں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت بھی عطا فرما دی، وہ جنت بھی ہمارے لیے تو اداسی کا ماحول ہوگی، جہاں پہ آپ کی ہمیں زیارت نہ ہو، آپ کا دیدار نہ ہو، ہم نے اس جنت میں جا کے کیا کرنا ہے؟ گویا سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی آواز آئی، آپ فرماتے ہیں کہ تن میرا جے چشمہ ہووے دے میں مرشد ویکھ نہ رجاں ہو لولوں دے مڑ لکھ لکھ چشمے ایک کھولاں تے ایک کجاں ہو۔ سلطان العارفین اپنے مرشد کامل کے بارے میں کہتے ہیں، یہاں پہ سارے مرشد کامل کے ماننے والے لوگ موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اتنا ڈٹھیا او مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کے دے ول بچاں ہو۔ مرشد دا دیدار وے باؤ مینو لکھاں کروڑاں ہجاں ہو۔ حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کدھر جاؤں گا؟ جنت کے اندر آپ کا دیدار نہ ہوا، کدھر جاؤں گا؟ روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ احد کا موقع ہے، اور ایک عورت کے متعلق آتا ہے کہ وہ دوڑی دوڑی قافلوں کو چیرتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، اور اس سے کسی نے کہا، افواہ پھیلا دی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے، غزوہ احد کا موقع ہے۔
اب وہ عورت کہتے ہیں کہ راستے کے اندر آ رہی تھی، انصاری عورت تھی، اس کو کسی نے کہا کہ تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، اس نے دعا پڑھی انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر آگے چلی گئی، کہنے لگی یہ بتاؤ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس سے کسی نے کہا آگے چل کے تیرا بھائی اس کی لاش ملی ہے، انتقال کر گیا ہے، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تیسرا پھر کسی نے کہا اے عورت تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کا جسم لو لعان کر دیا گیا، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اور اس روایت کو الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کے اندر قاضی ایاز مالکی نے نقل کیا، آپ فرماتے ہیں کہ جب اس عورت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے ساتھ ہی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم آپ سلامت ہیں، میری دنیا بھی سلامت ہے، میری سارا کچھ سلامت ہے، آپ سلامت ہیں، آپ موجود ہیں تو میرے لیے ساری زندگی کی بہاریں موجود ہیں۔ حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا وہ صحابی رسول حضرت ثوبان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کدھر جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اے میرے صحابی جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے تو پھر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ڈھونڈنے کی مجھے ضرورت نہ حشر کے میدان میں ہوگی، نہ قبر کے میدان میں ہوگی، اور نہ کل جنت کے اندر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں میرا قرب بھی نصیب فرما دے گا، میرا پڑوس بھی نصیب فرما دے گا، میرا قرب بھی نصیب فرمائے گا اور میرا پڑوس بھی نصیب کر دے گا۔